یوسف علیہ السلام پس دیوار زندان اور دو نوجوانوں کا جیل خانہ میں دخول۔ حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا ذمہ دار۔ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن الولید تھا اور اس ساقی کا نام ابروہایہ ادیونہ تھا اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا۔ نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ان دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے، بادشاہ کو راستہ سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا اعلی کار ان دونوں نوجوانوں کو بنایا۔ ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پانی میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو گے تو تمہیں بہت سا مال دیں گے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں ساقی اس معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن نانجز اس پر قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے۔ اور خباز نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ مشروب نہ پئیں، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا، تم اس مشروب کو پیو۔ چنانچہ ساقی نے پی لیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد نانجیز سے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور مسموم کھانا کھا کر مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ بھیج دیا، ساقی کو ابتدا شریک سازش ہونے کی وجہ سے اور خباز کو مجرم کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، راست بازی و حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانہ میں ممتاز تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانہ کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا۔ غرض کہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ زندانیاں اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے یا داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز وہ دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، محض یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے لیے انہوں نے فرضی خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا۔ توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ قید سے رہا ہو کر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی اور فیصلہ یہی ہے۔ برادران یوسف کا دوبارہ مصر آنا۔ جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی
بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی آؤ بھگت کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرایا۔ چونکہ برادران یوسف 11 تھے، دو دو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرہ میں ٹھہرایا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکیں۔ چنانچہ آپس میں تنہائی میں خوب باتیں ہوئی ہوں گی۔ دونوں حقیقی بھائیوں کی ملاقات ایک مدت دراز یعنی 20-21 سال بعد ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ وہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے اس مرتبہ پر پہنچے ہیں۔ بنیامین نے سنا ہوگا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی ہوگی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، مصیبتوں کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب تم میرے ہی پاس رہو گے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ دلی خواہش رہی ہوگی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، اور یقیناً اس کے لیے کوئی تدبیر بھی ضرور سوچی ہوگی۔ مگر انتہائی خواہش کے باوجود یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مصری قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو۔ بنیامین کو روک لینے کی تدبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدہ کے موافق غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ الگ الگ اونٹ پر رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ اس برتن کو قرآن مجید نے ایک جگہ لفظ سقایا سے اور دوسری جگہ سوال ملک کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی ہے پانی پینے کا برتن، اور سوا بھی اسی قسم کا ایک برتن ہوتا ہے، اور ناپنے کے برتن کو بھی سوا یا سا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہو، مگر برکت کے طور پر اسے غلہ ناپنے کے کام میں لیا جانے لگا ہو۔ البتہ سوال ملک میں ملک کی جانب نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا، خواہ سونے کا ہو یا چاندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا۔ بہرحال وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا۔ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم چور ہو۔ ندا دینے والا کوئی مطبخ وغیرہ کا ذمہ دار رہا ہوگا اور اس طے شدہ حیلہ کا علم نہ ہوگا، اور جب سرکاری ساز و سامان کی جانچ پڑتال کی ہوگی تو وہ مخصوص برتن نہ ملنے کی وجہ سے برادران یوسف پر شبہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ شاہی محل میں ان کے سوا اور کوئی نہ ٹھہرا تھا، جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگایا۔ برادران یوسف کرندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے۔ کرندے کہنے لگے، شاہی پیمانہ پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو 1 اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں
برادران یوسف نے کہا، خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں۔ کرندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالہ کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں چوری کی یہی سزا ہے۔ جب کرندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب سنا تو تلاشی لینی شروع کی۔ ابتدا دوسرے بھائیوں سے کی، اور جب ان کے سامان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالہ برآمد ہوا، اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی کا شکر ادا کیا، اور خاموش رہے اور یہ ظاہر نہ کیا کہ یہ پیالہ میں نے خود رکھا تھا۔ ادھر بنیامین خاموش رہے، چونکہ یہ واقعہ ان کی مرضی کے عین موافق تھا۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ مسروق کا پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے لگے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔